بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حبیب نجار کا واقعہ بیان کیا تھا، جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 28 تک بیان ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے اسرار و رموز بیان کرنے رہتے تھے، جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حبیب نجار کا واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا پہلا قول جو ہے وہ ہے انبیاء کی دعوت کے حوالے سے، اور وہاں اس شخص نے کہا ہے کہ تم لوگ نبیوں کی اتباع کرو کہ جو تم سے کوئی اجر، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی نفع نہیں چاہتے، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ انبیاء دنیا میں اللہ نے 1,24,000 کے لگ بھگ جو بھیجے ہیں، ہر نبی نے آ کے دنیا میں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی دنیا بھی سنبھال لو، اپنی دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لو، تاکہ تمہاری آخرت اس کے ساتھ ہی سنور جائے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، اس میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اور نوح علیہ السلام کے واقعے میں نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ انبیاء کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دنیاوی نفع، دنیاوی لالچ، دنیاوی حرص کسی قسم کی نہیں رکھتے۔ وہ صرف لوگوں کو ہدایت دینے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے حبیب نجار کے واقعے میں، کہ جب اس شخص کو شہید کر دیا گیا تو شہادت کے بعد کے واقعات ہیں، اس کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا، اس میں ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اکرام و انعام سے نوازا ہے، مجھے اللہ نے بخش دیا ہے۔ وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ اب یہاں پر وہ ایک تو حسرت کرتا ہے، اور دوسری جو ہے نا خیر خواہی، اور یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، خیر اندیش ہوتا ہے۔ جیسے حبیب نجار نے شہادت کے باوجود جان تو اس نے دے دی، اور جان اس نے دی بھی قوم کی خیر خواہی کے لیے دی تھی، کہ قوم کے سامنے اس نے دعوت پیش کی، انبیاء کی حمایت اور نصرت کی، اور قوم کو انبیاء کی مخالفت سے روکا کہ تاکہ وہ عذاب سے بچے، اور دعوت کو قبول کرے تو جنت میں جائے، حق کو قبول کرے تو جنت میں جائے۔ ایک تو دنیا میں خیر خواہی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو اس کے اقوال ہیں، اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کے لیے خیر خواہی ہی چاہیے، لیکن خیر خواہی اس کی قوم کو نہ مل سکی۔ تیسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے عذاب قبر کا۔ یہاں سے عذاب قبر یا مردوں کے سننے یا مرنے کے بعد کے جو معاملات کے جو لوگ منکر ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا رد پیش کیا گیا ہے کہ جب اسے شہید کر دیا گیا اور شہادت کے فوراً بعد اسے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اب یہاں پر جو اس کو جنت دے دی گئی، شہادت کے فوراً بعد اسے جنت مل گئی، جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور پھر اس نے کلام بھی کیا۔ ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہونے کے بعد آگے کوئی زندگی نہیں ہے، یہاں ہم مر جائیں گے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، یہ اس کا انکار ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی ایک بڑی لمبی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کو خوشی بھی ملتی ہے،
اور غم بھی ملتا ہے۔ جو دنیا سے جیسے اعمال جیسا حساب لے کے جائے گا، جس طرح کا کردار لے کے جائے گا، جو کچھ اپنے ساتھ لے کے جائے گا، جو اس سے کمایا ہوگا وہ آگے اسے کام آئے گا۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو وہاں اس کو خوشی ملتی ہے، وہاں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ بہت ساری احادیث اس کی اس پہ جو ہے نا اس کی اور بھی وضاحت کرتی ہیں۔ اور جو شخص دنیا میں بدکار تھا، برے کام چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے، اسے دکھ ملتا ہے۔ باقی جو عذاب جو احادیث میں موجود ہیں، مذکور ہیں، ان کے علاوہ اسے دکھ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص سابقہ امتوں میں سے ایک شخص تھا کہ وہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اچھائی اور بھلائی کا کام اس نے کوئی نہیں کیا تھا۔ تو جب وہ مرنے کے قریب ہوا، موت کا وقت ہوا، تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جلا کے پھر میری راکھ، یعنی وہ جو جلا ہوا جسم ہے اس کو کوٹ کے صحیح کر کے راکھ بنا دینا، آٹے کی طرح پیس دینا، اور پھر آدھی راکھ کو آسمان کی طرف اڑا دینا، یعنی ہوا میں اڑا دینا، اور آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا۔ جب اس نے ایسا کیا، اس کے ساتھ اس کی اولاد نے وصیت کے مطابق عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس کی راکھ کو جمع کیا اور ایک دم اسے کھڑا کر دیا، اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ یعنی مرنے کے بعد دنیا میں نہیں، دنیا کے علاوہ یعنی عالم برزخ میں اسے زندہ کر دیا۔ اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا میرے رب، میں نے تیری خشیت اور تیرے خوف سے کیا، کیونکہ مجھ سے کوئی نیکی کا کام آج تک نہیں ہوا تھا، مجھے ڈر تھا کہ تیرے سامنے کیسے پیش ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جا، میں نے تیری بخشش کر دی۔ یہ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی موجود ہے، اور وہاں حساب کتاب بھی ہے، اور قبر میں جہاں ثواب ملتا ہے وہاں عذاب بھی ملتا ہے۔ جہاں خوشی ملتی ہے مرنے والے کو اپنے صدقہ جاریہ کے اعمال سے، یا نیک اولاد کی طرف سے، یا ایثار ثواب کی صورت میں، یا نیک اولاد کے نیک اعمال کی صورت میں، وہیں پر اس کو تکلیف اور اذیت بھی پہنچتی ہے۔ اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ بہت لمبی ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے قبر کے جو سوال ہیں ان کے پوچھنے کے بعد اس کے لیے قبر یا جنت کا باغ بن جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ اور وہ گڑھا بھی ایسے بنتا ہے، باغ ایسے بنتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں لیتا رہتا ہے، اور اس کا جسم بالکل تر و تازہ رہتا ہے، روح اس کی علیین میں چلی جاتی ہے۔ اور جو شخص بدکار ہوتا ہے اس پہ عذاب جہنم کے اس انداز سے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جہنم کی طرف اس کی قبر سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کھڑکی سے جہنم کی آگ، جہنم کے عذاب، جہنم کی بدبو اور وہ ساری چیزیں جو عذاب کے زمرے میں آتی ہیں جہنم میں موجود ہے، وہ اس پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے کر جنت کا وارث بنائے۔ آخر دعوانا